اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں ولادت باسعادت پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے فرزند ارجمند حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی تبریک اور تہنیت عرض کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو ایسا مقام عطا فرمایا اور اس طرح سے انہیں عظمت اور جلالت عطا فرمائی اور ان کے لیے لوگوں کے دلوں کو اس طرح سے نرم کر دیا کہ دنیا کا کسی بھی طبقے کا آدمی ہو، کسی بھی مذہب کا آدمی ہو، جب پیغمبر کی خصوصیتوں کو سنتا ہے تو وہ پیغمبر کا گرویدہ ہو جاتا ہے، اور اگر اسے تعلیمات پیغمبر معلوم ہو جاتی ہیں، اس تک پہنچ جاتی ہیں، تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ پیغمبر کی زندگی کا ایک ہی واقعہ بیان کروں کہ بہت مختصر سا، کہ ایک شخص آتا ہے جس کا مذہب اسلام نہیں ہے، جو جزیرۃ العرب کا رہنے والا نہیں ہے، وہ پیغمبر کی خدمت میں آتا ہے۔ پیغمبر کے پاس جب وہ پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ پیغمبر نے اپنے دوست سے اپنی عبا کو اتارا اور اتار کر بچھا کے اس سے کہا، بھائی تم بھی بیٹھو۔ یہ اخلاق جب اس نے دیکھا تو پیغمبر کا گرویدہ ہو گیا، اور پھر جب پیغمبر سے خدا حافظی کی نوبت پہنچی، وقت تمام ہوا، جب وہ جانے لگا تو کہتا ہے، یا رسول اللہ، میں نے دین اسلام کو قبول کر لیا، مجھے آپ کلمہ توحید پڑھا دیجئے۔ تو یہ ہے اخلاق پیغمبر کا۔ اب اس پیغمبر کو اگر دنیا کے کچھ جاہل افراد، کچھ ناسمجھ افراد، یا کسی مقصد کے تحت یا کسی پلاننگ کے تحت کسی کو پیغمبر کی سیرت پر یا ان کی شخصیت کو مجروح کرنا چاہتے ہیں یا اسے ٹھیس پہنچانا چاہتے ہیں، تو یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے ہم خاک اٹھائیں اور 14ویں کے چاند کی طرف خاک پھینکنا شروع کر دیں۔ تو خدا شاہد ہے کہ یہ خاک جو ہم نے پھینکی ہے، جو مٹی ہم نے چاند کی طرف پھینکی ہے، یہ چاند تک تو کبھی زندگی بھر نہیں پہنچ سکتی، اپنے ہی منہ پر آ کے ہمارا منہ کالا کر دے گی۔ تو یہ جو لوگ پیغمبر کی توہین کر رہے ہیں، یا وہ لوگ بھی جو اس کے ساتھ دے رہے ہیں، ہمارے ہاں اگر کوئی چور چوری کر کے بھاگ رہا ہے اور کسی نے اس کو پناہ دے رکھی ہے یا اس کی حمایت کر رکھی ہے، تو ہماری عدالتیں اسے بھی، پناہ دینے والوں کو بھی چور کے ساتھ قید خانے میں ڈال دیتی ہیں، زندان میں ڈال دیتی ہیں، جیل ہو جاتی ہے، کہ کیوں تم نے اس چور کو، اس نالائق انسان کو پناہ دی، تم نے کیوں اس کی حمایت کی۔ تو آج دنیا میں اگر کوئی بھی ہمارے پیغمبر کی توہین کرتا ہے تو وہ تو ہے ہی نالائق، وہ تو ہے ہی بدقسمت۔ خداوند انشاءاللہ جس طرح سے پیغمبر کی رحمت ہمارے لیے ہے، اس طرح سے پیغمبر کی توہین کرنے کا عذاب اس کے لیے ہے۔ لیکن جو لوگ اس کا ساتھ دے رہے ہیں، یہ بھی اسی طرح سے ہیں، آج نہ صحیح تو کل ان کو بھی یہ سبق سیکھنا ہوگا کہ ہم نے کیوں اس شخص کا ساتھ دیا جس نے ایک ایسے شخص کی توہین کی کہ جو دنیا کی اکثریت جو قوم ہے اسی میں دوسرے نمبر پر رہنے والے لوگوں کو، یعنی اربوں لوگوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم بھرپور مذمت بھی کرتے ہیں کہ اس شخص نے، چاہے وہ فرانس میں ہو یا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، جیسا کہ ابھی فرانس میں ہوا ہے، تو خداوند عالم سے ہم دعا کریں گے کہ پروردگار اس طرح کی گستاخیوں کو کرنے والوں کو دنیا میں ذلیل فرما، اور جب وہ ذلیل ہو چکے تو اس صفحہ ہستی سے انہیں نیست و نابود فرما، جیسا کہ پہلے بھی ہم اس چیز کے 1400 سالوں سے اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے پیغمبر کی شخصیت کو مجروح کرنا چاہا، کسی بھی طرح سے، کسی بھی لباس میں، کسی بھی طرح سے، وہ دنیا میں ذلیل ہوئے، اور آج جو لوگ کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ بھی ذلیل ہوں گے، بہت دور نہیں جائیں گے، ہم کچھ ہی دنوں میں دیکھ لیں گے کہ یہ کس طرح سے پوری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں اور ان کا اعتبار بھی ختم ہو رہا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔